یہ آیت مبارک اس وقت نازل ہوئی جب حضور سرور کائنات آقا نامدار فخر الذات رحمت للعالمین کے دونوں نرینہ اولاد قاسم اور ابراہیم اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا. یہ اس کی مسلط تھی اس لیے کہ نبوت ختم ہو. اب کفار مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے بعد تو ان کا کوئی نام لے بھائی، ان کے تو دونوں بیٹے ہی اٹھا لیے. تو اس وقت یہ تانے مینے ہر جگہ پر کیے جا رہے اور حضور کے چہرے پر تھوڑا سا ملال. اس وقت یہ آتا ہے نا کل کوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر دے، ہم نے تو آپ کو امت دے دی، ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا، آپ کو تو ہم نے کلمہ دے دیا لا الہ الا اللہ. اور ساری دنیا میں یہ گونجتا رہے جہاں میرا نام آئے گا وہاں آپ کا نام. تو پھر جب کوئی چیز عطیے میں دی جا رہی ہے، یہ شریعت کا بھی اصول ہے، یہ بین الاقوامی قانون کا بھی اصول ہے کہ جب کوئی چیز آپ گفٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو قبولیت بھی کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہم نے تو آپ کو انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر. جب ہم نے اتنی بڑی آپ کو عظمت دے دی، آپ کو تحفہ دے دیا، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر، تو پھر آپ اپنے رب کے سجدے میں چلے جائیں اور وانحر، آج جو بات ہوگی وہ وانحر پر ہوگی، تو پھر آپ قربانی دیں. وانحر قربانی دیں. انا شانئک الابتر، اور تمہارے یہ جو دشمن ہے یہ ابتر ہو جائے. ابتر عربی میں اس جانور کو کہتے ہیں جو دم کٹا ہو. تو محاورتاً یہ ہے کہ ایسا بندہ جس کی آگے اولاد نہ ہو، تو یہ محاورتاً عربی میں کہا گیا. پچھلا اتوار جو تھا وہ یوم عاشور تھا. ہم اور کیا کراچی کے حالات تھے، تو ہم نے پھر وہ پچھلے اتوار کی بجائے آپ کو آج ذہن عاشورہ کا دن جو ہے یہ ویسے ہی دنیا کی تاریخ میں ایک بڑا اہم دن ہے، اور خاص طور پر تاریخ اسلام میں بھی اس کی بہت بڑی اہمیت. دنیا میں اس لیے کہ اس سے پہلے یہود کی قوم عاشورے والے دن روزہ رکھتی. تو جب حضور کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا بھائی کہ ہمارا تو ایمان ہی مکمل تب ہوتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو ہم تو سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ان کی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا. اور عاشورے کی ایک تاریخ ہے جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے. عاشورے والے دن ہی آدم کو، بی بی حوا کو، لوح کو، قلم کو، عرش کو، فرش کو، یہ عاشورے والا دن ہی تھا. اور یہ عاشورے والا دن ہی تھا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ لال ہو گئی. یہ عاشورے والا دن ہی تھا کہ جب موسیٰ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی. یہ عاشورے والا ہی دن تھا کہ جس دن جناب حضرت امام حسین کو شہید. تو اس کی بڑی ایک لمبی سی تاریخ. لیکن آپ ایک اور تھوڑا سا نکتہ ہے کہ پچھلا مہینہ جو گیا ہے یہ ذو الحج کا مہینہ، اس میں قربانی دی جاتی ہے. وہ مہینہ ختم ہوتا ہے، قربانی کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو محرم اسلامی نیا سال، تو وہ یہ بھی قربانی کا مہینہ.
یعنی قربانی پر اختتام ہوا اور قرآن قربانی پر ہی آغاز ہوا۔ آپ نے اپنا جو دعوت نامہ ہوگا اس میں یہ ایک شعر ہم نے علامہ اقبال کا لکھا ہوا ہے کہ آج ہم علامہ اقبال، ہمارا عنوان ہے علامہ اقبال، امام حسین اور حرمت مصطفیٰ، یہ تین باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اور یہی ہمارا عنوان ہے۔ تو وہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل، حضرت اسماعیل کو حکم ہوا اللہ کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا کہ بیٹے بیٹھ جاؤ قربانی۔ اب آج جو بات ہے کہ قربانی، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، قربانی دے۔ اب قربانی مانگنے والا کون ہے؟ وہ رب العالمین، اور قربانی دینے والا کون ہے؟ وہ رحمت للعالمین۔ تو اس کی شایان شان ہی کوئی قربانی دی جانی چاہیے، اور وہ کون ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم علامہ اقبال اور مصطفیٰ پر بات کر رہے تھے اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ اگلے سال ویب سائٹ پر پاکستان اور ایک اور نئی ویب سائٹ بن رہی ہے، اور کچھ میرے ریکارڈ ARY نے، سما نے، میٹرو ون نے، آج نے، کچھ اور بھی 5-6 سال کے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم اس میں وہ کریں۔ اب وانحر، یہ ایک تو بات آپ کو یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی بھی نفس کو، انسان کو، جانور کو یہاں بھیجا ہے تو اس کے لیے متعین کر دیا ہے کہ اس نے اتنی زندگی رہی، یہ اس وقت پیدا ہوگا، اتنا زندہ رہے گا، اور یہ اس کا موت کا وقت معین ہے۔ یہ سب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت کا اور وقت کا سبب بھی معین ہے، وقت کا سبب بھی معین ہے۔ تو اس وقت میں نے آپ کو ہندوؤں کی کتاب ویدا سے یہ بتلایا تھا کہ سنگل دن کے مقام پر ایک کلکی پران پیدا ہوگا جس کی ماں کا نام سومتی ہوگا، جس کے باپ کا نام وشنو داس ہوگا، اور پھر جو میں نے 1932 کا ایک رسالہ پڑھا، وہ پہاڑ کی کھو میں تپسیا کرے گا اور اس کے ایک بیٹے کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ یہ ہندوؤں کی کتاب جو 2-3 ہزار پہلے سے، اسلام کے آنے سے بھی پہلے چھپ چکی ہے، اور ان کے ویدا میں یہ آج بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہ ایک اپنے بیٹے، اور بیٹے کی بات ہے وہ تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ کسی عقیدے کے متعلق نہیں کرتے، کسی پر تنقید نہیں کرتے، جو تاریخ، جو مورخ، جو محقق ہمیں بتلاتے ہیں ہم اس طریقے سے بات کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ایک تو بات ہے۔ پھر دوسری بات کہ کیا کوئی حضور کی کوئی پیشین گوئی آج تک یا تا قیامت ایسی پیشین گوئی ہوگی کہ جس پر آئندہ دنیا میں عمل نہ ہو، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین۔ اب حضور جا رہے ہیں، امام حسین کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نعم المرکب، بھائی سواری بڑی اچھی ہے۔ نانا دادا اپنے پتوں کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سواری جو ہے نعم المرکب، یعنی حضور کے مطلب کہ سواری بڑی اچھی ہے۔ تو حضور نے اوپر اشارہ کیا امام حسین کی طرف، انہوں نے کہا نعم الراکب، سوار بھی بڑا اچھا ہے۔ پھر یہ آپ دیکھیں
پھر آگے بڑھتے ہیں تو یہ امام حسین جیسے یہ ہوتا ہے دادا کو نانا کو گھوڑا بنا لیتے ہیں، ان کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں، میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. تو وہ امام حسین جو ہے وہ سینے پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، حضور ان کو کھلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے. جب یہ وقت آیا تو ام المومنین ام سلمہ اس وقت وہ موجود تھی، ان کو بلایا. اچھا حضور ان کا حلق چومتے تھے، ان کا حلق چومتے تھے بہت زیادہ. پھر ام سلمہ کو بلایا، ام المومنین کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ مٹی کو کسی شیشی میں رکھ. تو کہنے لگے آپ ہنس بھی رہے تھے اور کھیل بھی رہے تھے. تو ان کا جبریل علیہ السلام آئے تھوڑے سے وقت، یہ وہ مٹی دے گئی. اس مٹی کو ام سلمہ تم کسی شیشی میں رکھ لے، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، ابھی کوئی کربلا کے واقعے کی کوئی دور کا بھی ذکر نہیں ہے، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی شیشی میں، اس دن سمجھنا حسین شہید ہو. اب حضور کی کہی ہوئی جو باتیں ہیں وہ کس طرح تاریخ میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کو میں نے رگ وید، اتھر وید، کلنکی پران کی آپ کو بات بتلائی کہ وہ ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہوا جو 2000 سال پہلے کی. اور اس کے بعد اب یہ واقعہ آ رہا ہے کہ حضور حضرت حسین کے گربان کو ڈھونڈتے، اور حضور نے 2 پچھنگوئیں کرتے کہ حسن جو ہے میرا بیٹا، وہ بیٹا ہی کہتے تھے، اور عموماً دادا اپنے پوتوں کو برابر ہی سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ ملت کے اتحاد کی بات کرے، یہ اتحاد المسلمین کی بات کرے، یہ مومنوں کی بزرگت پل بن کے کردار ادا کرے گا. اور یہی وقت حضرت حسن جب حضرت علی کے بعد کوفے والوں نے ان پر بیعت کرنی شروع کر دی، تو پھر ادھر امیر معاویہ کو یہ بڑا کھٹکا سا محسوس ہوا. اور جہاں تک کھٹکا محسوس ہوا کہ 40,000 کا لشکر لے کر امام حسن دمشق کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھر وہ بھی امیر معاویہ. ان دونوں کا گمسان کا رنگ پڑا مدائن کے مقام پر. امام حسن نے دیکھا تو ادھر کے بھی کلمہ بول، ہم بھی کلمہ بول سکتے ہیں. تو انہوں نے اس لڑائی کو روک دیا، اور روک کر اپنے قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ہم اور آپ مل کر آپس میں صلح چاہتے ہیں، ان کی شرائط طے کر. تو امیر معاویہ نے یہ اپنے قاصد کے ذریعے ایک سادہ کاغذ بھیجا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ نبی کا نواسا ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ حضرت علی بن ابی طالب کا فرزند ہے. مجھے اس پر اپنی شرائط جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو بھی یہ شرائط کے ہیں اتحاد ملت کے لیے وہ مجھے منظور. چنانچہ وہ جو بھی انہوں نے شرائط لکھی وہ ایک لمبی تفصیل ہے، وہ ساری مان لی گئی. اور اس طرح 10 سال تک امیر معاویہ حکومت کرتے رہے، اور جو بھی شرائط تھی وہ لمبی تفصیل ہو جائے گی، وہ پوری ہوگی. اب یہ تاریخ میں ایک دوسرا چیپٹر آتا ہے کہ اس کے بعد
یزید پر اقتدار آ جاتا ہے، اور یزید مدینے کے 4 آدمیوں کو اپنے گورنر کو کہتا ہے کہ اسے ووٹ لو، بیعت لو۔ زمانے میں ووٹ کا طریقہ بیعت کا ہی